خان صاحب نے کہا ہے کہ حالات وہاں جا رہے ہیں کہ شاید خدا نخواستہ ٹکڑے بھی اکٹھے نہ ہم کر سکیں پاکستان کے، تو انہوں نے کہا عقل کریں، ہوش کریں، بات کریں۔ ناظرین، عمران خان کی تقریر آپ لوگوں نے سنی، بڑے اہم اور امپورٹنٹ لفظ عمران خان نے استعمال کیے، کہا کہ ان ٹکڑوں کو جوڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ عمران خان یہ کہتا ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا، عجیب آدمی ہے۔ آج پھر بات کرتے ہوئے پھر اس نے پاکستان کو کہا توڑ دیا جائے گا اور 3 حصوں میں چلا جائے گا۔ اب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو خان کا پلاسٹر لے کر کے اور چوم چاٹ رہے تھے؟ یہ لوگ بولتے ہیں کہ سو کالڈ انڈیا ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، اور یہ UN کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے باہر۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو آپ کی اپنی ISI آپ کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اب آپ جائیں یونائٹڈ نیشنز میں جا کر آپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں اپنی آرمی کے اگینسٹ۔ ISI جو ہے وہ پرنٹنگ کر رہا ہے پاکستانی کرنسی کی اور فورن کرنسی کی کسی بھی چیک اور بیلنس کے سے مبرہ۔ جو کام دہشت گرد نہیں کر سکے، جو کام بلوچستان لبریشن آرمی نہیں کر سکی، جو تحریک طالبان نہیں کر سکی، جو انڈیا کی فوج نہیں کر سکی۔ 3 ٹاپ جو ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس ہیں، وہ اس کام کے اندر جو ہے وہ کرنسی چھاپنے میں اربوں کی کرنسی، بلینز آف روپیز اور بلینز جو فورن کرنسی جو ہے وہ چھاپی گئی ہے، فیک کرنسی نوٹ چھاپے گئے ہیں۔ عمران خان کے لیے ایک جہاز تیار کھڑا ہے، وہ جب بھی یہاں سے فرار ہونا چاہیں فرار ہو سکتے ہیں۔ موجودہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہنی بنی ہے، اس نے 18 بلین روپیز اب تک وہ چھاپ چکا ہے اور فورن کرنسی نوٹ وہ چھاپ۔ پاکستان آرمی از اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یہ تو ہم سب کو پتا تھا، لیکن یہ لوگ اتنا گر جائیں گے اس کا مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس وقت جو پلان ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ PTI کو ان کو بین کرنا ہے، اور ہم سب کو پتا ہے کہ جب بھی کچھ اس طرح کی ان کو حرکت کرنی ہوتی ہے تو یہ را کو بولتے ہیں کہ جی کوئی بھی کسی بھی بندے کو الزام لگا دیتے ہیں کہ یہ را کا ایجنٹ ہے۔ اب یہ لوگ کرنے یہ والے ہیں کہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاکستان میں لوگ، ان میں سے کسی کو پکڑیں گے اور بولیں گے کہ را کا ایجنٹ ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ عمران خان اور PTI کا انڈیا اور را سے تعلق ہے۔ یہ لوگ اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ اب ان کا یہ پلان ہو رہا ہے پاکستان میں۔ ان کو جس کی بھی آواز دبانی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی انڈیویجول انسان ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو یہ را سے کنیکٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں۔ لیکن اب پاکستانی لوگوں کو بھی، پورے پاکستان کو بات پتہ چل گئی ہے کہ آرمی اور ISI کیا ہے۔ پہلے ان کے پاس تھا جی پنجاب میں لوگ رہ سکتے تھے، سندھ ان کے اگینسٹ تھا، بلوچستان آزاد ہونا چاہتا تھا، KP کے افغانستان کے ساتھ جانا چاہتا تھا۔ صرف ان کے پاس ایک پنجاب ایک ایسا پروونس تھا جو ان کو جہاں پر یہ سیف رہ سکتے تھے۔ اب پورے پاکستان میں کہیں بھی یہ لوگ سیف نہیں رہ سکتے ہیں۔ پاکستان آرمی یہ لوگ جب ہی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو ہے وہ پاکستان سے چلے جائیں۔ میں سارے پاکستانیوں سے بولتا ہوں کہ اگر پاکستان آرمی یا ان کے جو جنرل ہیں یہ بھاگنے کی کوشش کریں ایئرپورٹ پر، تو آپ نے ان کو پکڑنا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پیسے کھائے ہیں، آپ نے ان کو پکڑنا ہے۔ ISI ہم سب کو پتہ چل گیا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض بنتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جگہوں پہ جائے، UN میں جائے اور اس کو پروٹیسٹ کرے۔ پاکستانی تو جی سب سے پہلے جاتے ہیں اگر کشمیر میں کچھ ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ بولتے ہیں کہ سو کالڈ انڈیا ظلم کر رہا ہے کشمیر میں، اور یہ UN کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز کے باہر۔ اب کیا ہو گیا؟ اب تو آپ کی اپنی ISI آپ کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے۔ اب آپ جائیں یونائٹڈ نیشنز میں جا کر آپ جو ہے وہ پروٹیسٹ کریں اپنی آرمی کے اگینسٹ۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ اس چیز سے سبق سیکھیں گے اور پاکستان آرمی اور ISI بہت جلد بین ہوگی۔ اور اب جو میں خبر آج آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ اٹس دا مدر آف آل اسکینڈلز، جتنے بھی اسکینڈلز ہیں اٹ از دا مدر آف آل دا اسکینڈلز۔ آج دن تک جتنے اسکینڈلز آئے ہیں، ہم نے گردشیں کرتی یہ خبر ضرور سنی تھی، لیکن ہمیں کبھی بھی یہ احساس نہیں تھا کہ یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے۔ جو میرے پاس بات پہنچی ہے اب جا کے، اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ بات بھی سچ ہے اور بات بھی حق ہے، اور اس لیے بتانا بہت ضروری ہے کہ ISI کا جو کرنسی نوٹ چھاپنے کا کاروبار ہے اپنا، اور بیرون ملک فورن کرنسی چھاپنے کا بھی اور اپنی کرنسی چھاپنے کا بھی، وہ ایک بہت بڑا الیبریٹ اور ایکسٹینسو سیٹ اپ ہے۔ اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تفصیلات نہیں ہیں۔ ذرائع یہ ISI کے اندر دعویٰ کرتے ہیں کہ ISI جو ہے وہ پرنٹنگ کر رہا ہے پاکستانی کرنسی کی اور فورن کرنسی کی کسی بھی چیک اور بیلنس کے سے مبرہ۔
कोई चेक बैलेंस नहीं है, करेंसी नोट छापी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के भी और बाकी मुल्कों के भी करेंसी नोट छापे जा रहे हैं। ये मुसद्दिका ज़राए की मुसद्दिका इतलात है। 3 टॉप जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हैं, वो इस काम के अंदर जो है वो करेंसी छापने में अरबों की करेंसी, बिलियंस ऑफ रुपीस और बिलियंस जो फॉरेन करेंसी जो है वो छापी गई है, फेक करेंसी नोट छापे गए हैं, जिनकी तफसीलात इस वक्त जो सामने आ रही हैं वो ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एग्जैक्टली छापी जा रही है, ताकि वो सबूत के तौर के ऊपर आज अगर जो है वो कोई भी पाकिस्तान के अंदर जाके कोई बैनुल अक़वामी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अगर आज, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज के आज शिफ्ट करना बहुत मुश्किल है, आज अगर आप चले जाएं तो लोकेशन भी आपको हम बताएंगे इन तफसीलों के बाद कि जाएं जाके चेक कर लें, इस जगह के ऊपर लगा हुआ है। ये जो करेंसी छापने का कारोबार है, मदर ऑफ ऑल स्कैंडल है, वो ये इसकी तफसीलात इस तरह है कि बिलियंस के अरबों की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपए और बैरून मुमालिक की जो करेंसी है, फॉरेन करेंसीज जो हैं वो छापी गई हैं। सबसे पहले तफसील आ रही है कि जी ज़राए मुसद्दिका ज़राए की ये मुसद्दिका इतलात हैं कि उनका ये दावा है, मुसद्दिका ज़राए का ये दावा है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो जब DIG-ISI थे तो उन्होंने 20 बिलियन रुपीस PKR, ठीक है जी, 20 अरब रुपए पाकिस्तानी वो छापे और बेचे, नहीं एंड सोल्ड, और उसके अलावा 20 बिलियन पाकिस्तानी रुपए और उसके अलावा बैरून मुल्क मुमालिक की करेंसीज भी छापी, और इसमें फेक फॉरेन करेंसी 4 बिलियन की मिकदार में थे। 4 बिलियन रुपए के अवज फेक करेंसी जो है, फेक करेंसी नोट भी छापे गए। मुझे बताया जा रहा है फॉरेन करेंसी वर्थ 4 बिलियन रुपीस। उस वक्त जनरल फैज हमीद ने फॉरेन करेंसी 4 बिलियन रुपए की छापी और 20 बिलियन की फॉरेन करेंसी जो है वो उन्होंने अपनी छापी। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जो रिजवान अख्तर हैं जो उनसे पहले थे, उन्होंने 5 बिलियन की ज़राए दावा करते हैं कि 5 बिलियन रुपीस जो है और फॉरेन करेंसी नोट उसके अलावा छापे। और मौजूदा जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हनी बनी है उसने 18 बिलियन रुपीस अब तक वो छाप चुका है और फॉरेन करेंसी नोट वो छाप रहा है।